بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے ٹائیفائیڈ کے حوالے سے۔ یہ ٹائیفائیڈ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائیفائیڈ فیور کسی کو ہے، اور یہ پھیلتا کیسے ہے، اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، ٹائیفائیڈ جو ہے یہ بیسیکلی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کی وجہ سے یہ آپ کو ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو بر وقت ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ٹائیفائیڈ آپ کو ڈائیگنوز ہو گیا ہے تو اس کی بر وقت ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروائی جائے۔ ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے سالمونیلا ٹائیفائی، اس کی وجہ سے یہ ٹائیفائیڈ جو ہے یہ ہوتا ہے۔ پھیلتا کیسے ہے؟ یہ جو انسان کا جو سٹول ہوتا ہے، فیسز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جب یہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے، خوراک میں شامل ہو جاتا ہے، کنٹامینیٹڈ فوڈ ہو جاتی ہے، واٹر کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے، تو وہ اگر دوسرا بندہ یوز کرے گا تو اس میں بھی یہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو سالمونیلا ٹائیفائی ہے یہ راڈ شیپ ہوتا ہے، بیسیلائی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے بر وقت ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ٹرانسمیشن یہ پھیلتا کیسے ہے؟ جب آپ متاثرہ جو پانی ہے وہ استعمال کریں گے، مطلب کنٹامینیٹڈ واٹر جو ہے وہ یوز کریں گے، یا کنٹامینیٹڈ فوڈ جو ہے اس کا جب آپ استعمال کریں گے تو یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، اور اس طرح یہ دوسرے تیسرے میں چوتھے میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ سمٹم کے حوالے سے اس کی ہم بات کریں گے کہ اگر ٹائیفائیڈ فیور ہو جائے تو اس کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے۔ آپ کو فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور بہت سخت بخار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرائی کف ہے، خشک کھانسی ہو جاتی ہے، گلے میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے، ایسے گلا آپ کا جکڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ویکنیس ہو جاتی ہے، مسل میں پین ہو جاتا ہے، اور ڈائریا ہو جاتا ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھوک آپ کو کم لگتی ہے، سکن پہ آپ کو ریشز ہو سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریڈ قسم کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ٹائیفائیڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سویٹنگ، آپ کو پسینہ آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی سمٹمز ہیں۔ ڈائیگنوز کیسے ہم اس کو ڈائیگنوز کریں گے؟ کیسے؟ کچھ ٹیسٹ ہیں جن کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ ٹائیفائیڈ آپ کو ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بلڈ کا کلچر ہوتا ہے، یورین کا کلچر ہوتا ہے، اس کے بعد بون میرو کلچر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایلائزا کیا جاتا ہے، ایلائزا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں IgG اور IgM کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ICT ٹیسٹ ہوتا ہے، کیسٹ کے ذریعے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں بھی IgG اور IgM کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو ٹیسٹ ہے، ICT والا جو میتھڈ ہے، اس کو بہت کم یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایکوریسی نہیں رہی۔ اس کے بعد ویڈال ٹیسٹ ہے، بڑے عرصے سے، یہ بڑے پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بھی اس میں ایکوریسی نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی آج کل اوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ بتائیں، ان میں سے جو ہیلپ فل ہے، جس میں ہمیں کلیئر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹائیفائیڈ ہے یا نہیں، اس میں ہے بون میرو کلچر۔ لیکن یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور کاسٹلی بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے بلڈ کلچر سے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائیفائیڈ آپ کو ہے۔ اس کے بعد ایلائزا ٹیسٹ جو ہے جس میں IgG اور IgM کی کوانٹٹی کو دیکھا جاتا ہے، یہ ایک بہترین ٹیسٹ ہے۔ اب اس کی ہم ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، ٹائیفائیڈ کا ایشو آپ کو ہے، تو کون سی میڈیسن ہیں جو بہت زیادہ جو ہے جلدی اس پہ ایکٹ کرتی ہیں اور ٹائیفائیڈ فیور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ سپروفلکساسین جو ہے یہ ایک ایسی ڈرگ ہے، اس میں بہت زیادہ جلدی اثر کرتی ہے۔ نوویڈیٹ، سپروکسن، یہ برانڈ نیم ہے، اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں، تو یہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیفٹریکزون انجیکشن جو ہیں وہ یوز کروائے جاتے ہیں، اور سیفکزائم جو کیپسول ہے وہ یوز کروایا جاتا ہے اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ساتھ آپ کو کوئی بھی پیراسیٹامول، نیوبرل فورٹ، اس طرح کی ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو آپ کے بخار کو ختم کرتی ہے، اور ساتھ میں جو کوئی بھی ملٹی وٹامن سیرپ ہے وہ دیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی جب ہم اینٹی بائیوٹک یوز کرواتے ہیں تو اس سے مسل سٹیفنس ہو جاتی ہے، جو
مسل میں درد شروع ہو جاتا ہے، بے جان سا ہو جاتا ہے انسان، تو ملٹی وٹامن ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کیور ہو جائے اور تھوڑی انرجی آئے. جب امیونٹی آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو آپ جلدی کیور ہو جائیں گے. اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بچا ایسے جا سکتا ہے کہ جو فوڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ صاف ہونی چاہیے. آپ جو پانی یوز کر رہے ہیں وہ بائلڈ ہونا چاہیے. صاف پانی کا جب آپ استعمال کریں گے، اگر آپ سبزی وغیرہ بازار سے لاتے ہیں تو اس کو دھونا ہے. آپ جو کھانا کھا رہے ہیں آپ اس کو پہلے کلیئر کر لیں کہ کھانا صاف ہے نہیں ہے، اس کے بعد آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کیور ہو جائیں گے.